إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. ہم اور آپ نے 500 مرتبہ درود شریف پڑھی ہے. سینکڑوں حضرات کا یہ مجمع اور ہر ایک نے 500 مرتبہ درود شریف پڑھی. تو آپ اس کی گنتی کریں تو لاکھوں کی تعداد پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت اور توفیق بخشی کہ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وہ عمل ہم اور آپ نے کیا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمارے تمام فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو. آج ہم نے وہ عمل کیا ہے جو عمل اللہ کرتے ہیں. اس کرۂ ارضی اور اس دھرتی پر درود کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو اللہ بھی کرتے ہو اور بندہ بھی کرتا ہو. ایک یہی عمل ہے جسے آپ نے انجام دیا. یہ ہم سبوں کے لیے بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے. درود شریف سے متعلق ہر مہینے پہلی جمعرات کو آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو صرف 2-3 باتیں درود شریف کے بارے میں بتا کر آج آپ کو دوسری باتیں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. درود شریف کے بارے تو یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے مسائل، ساری ضروریات، سارے حاجات کا حل ہے. سارے مشکلات، پریشانیوں، بیماریوں، قرضوں اور پھنسے ہوئے کسی بھی طرح کے مسئلے کے انسانوں کے لیے ایک بہترین نسخہ کیمیا. آپ یہ جانتے ہیں کہ درود شریف خیر اور برکت کا ذریعہ ہے. درود شریف کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اسی لیے ہم میں سے اتنی بڑی تعداد میں سے بہت سے لوگ اسی لیے آتے ہیں کہ درود شریف کے بعد ہم دعا کا اہتمام کریں. اور لوگوں نے بتایا کہ دعا کے بعد انہیں اللہ نے فائدہ بھی دیا اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول بھی کیا. لیکن مجھے آج یہ عرض کرنا ہے کہ ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، جن مشکلات سے ہم اور آپ دوچار ہیں، ان مشکلات میں پہلے دروازے تک کہہ لیجئے کہ مشکلات کھڑے تھے دروازے پر، آج گھروں میں گھس گئے. کہتے ہیں کہ پانی سر سے اونچا ہو گیا، یہی مسئلہ ہو. یعنی کل یہ سوچا اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی مسلمان ہندو بن جائے گا، کوئی مسلمان مرتد ہو جائے گا. آج آپ کی آبادی میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹیاں غیر مسلموں کی آ جا کر مرتد ہو جاتے. 8 لاکھ مسلم بچیوں نے غیروں کے ساتھ بھاگ کر ارتداد اختیار کر لیا اور غیر مسلم بن گئے. 8 لاکھ بچیوں نے 1 سال کی عمر. اب بتائیے کہ کیا ہمارے اور آپ کے لیے سونے کا، غفلت کا، ہمارے اور آپ کے اطمینان اور بے فکری کے ساتھ بیٹھنے کا وقت رہ گیا؟ ہمیں بے چین ہو جانا چاہیے، تڑپ جانا چاہیے، قربان ہونا چاہیے. اپنے دن اور رات کو اپنی قوم، اپنی نسل اور اپنی ملت کے دین کی، ایمان کی، تعلیم کی، ان کی صحت کی، ان کی تعمیر و ترقی کی، ان کے تمام چیزوں کے حفاظت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے.
سب سے بڑی دولت جو ایمان کی دولت ہے وہ ایمان پر ہی ڈاکہ ڈالا جائے، وہ ایمان بھی محفوظ نہیں۔ ایمان محفوظ رہے تو چلو جیسا کیسا بھی آدمی نماز پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا، زکوٰۃ دے رہا، حج کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، مرنے کے بعد ایک زمانے تک جہنم میں رہے گا، مگر ایک زمانے کے بعد کبھی تو جنت نصیب ہو ایمان کی برکت سے۔ اگر ایمان نہیں تو انسان ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ ایمان کی اتنی بڑی دولت سے ہماری اولاد پھر رہی، ہمارے گھروں کے اندر یہ چیز آ چکی ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ آخر ہم جو اپنی بچیوں کو تعلیم دے رہے ہیں کیا وہ پردے کے ساتھ ہے؟ کیا اس تعلیم میں جو ٹیوشن کے لیے وہ جا رہی ہیں کیا محفوظ طریقے پر جا رہی ہیں؟ کیا جہاں پڑھ رہی ہیں وہ محفوظ جگہ ہے جہاں پڑھ رہی ہیں، وہ جہاں سے وہ پڑھ کر آ رہی ہیں کیا محفوظ راستوں سے آ رہی ہیں؟ کیا آپ جس ہاسٹل میں بھیج رہے ہیں وہ صرف لڑکیوں کا ہاسٹل ہے، لڑکوں کا بھی مخلوط نظام تعلیم ہے؟ آپ نے اسے سوچا اور غور کیا؟ اس پر غور کیجیے۔ ظاہر ہے تعلیم سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ تعلیم ہی نہ دیں، تعلیم تو ایک انسانی ضرورت ہے، اسے دینی ہی پڑے گی، لیکن آپ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا معیاری انتظام کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی بارہا ذکر کیا، پورے ہندوستان میں 1 یا 2 میڈیکل کالج ایسے ہیں جو لڑکیوں کے لیے الگ سے۔ کیا مسلمانوں کی بچیاں اگر ڈاکٹر بننا چاہے تو صرف اسی 1-2 کالج سے اس کا کام ہو جائے گا؟ پورے ہندوستان کے مسلمان ناممکن۔ کیا اہل ثروت نے اور جنہیں اللہ نے دولت دی ہے انہوں نے غور کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کیا انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری بچیوں کی تعلیم کا انتظام مدرسے میں دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہے؟ ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں کیا ان کی دینی اور بنیادی تعلیم کا انتظام ہے؟ ہمارے یہاں بعض بچے ایسے ہیں ہمارے اس مدرسے میں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، جو بالکل یتیم ہیں، ان کے ماں باپ کوئی نہیں، وہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں، ایسے 4 بچے ہیں کہ جن کو یہاں لایا گیا کہ آپ پڑھیں، سارا خرچہ آپ کو دیا جائے، لیکن کیا ایسے یتیم کے سروں پر ہاتھ رکھنے کے لیے کیا 4 ہی بچے ہیں؟ 4000 اور 4 لاکھ بچے ہو سکتے۔ مدرسوں کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کتنے بچے ہیں کہ جن کے ناشتے کا انتظام نہیں، مدرسہ 2 وقت کا کھانا دیتا اور اس کے بعد ناشتہ بھی۔ ہم لوگوں نے دیوبند میں کتنی بڑی تعداد ایسی دیکھی ہے کہ جو رات کی سوکھی روٹی کا ٹکڑا جو پھینک دیا جاتا ہے یا اٹھا کر کوڑے میں یہاں وہاں ڈالا جاتا ہے کنارے میں، اس کو چن کر لا کر ایک بڑی تعداد ہے جو اسی کو کھانے سے گزارا کرتی ہے۔ جن غسل خانوں میں وہ صابن کی پتیاں پڑی رہتی ہیں اس کے ذریعہ وہ اپنا کپڑا دھوتے اور اپنے بدن پر انہی صابن کی پتیوں سے وہ غسل کرتے۔ ان کے پاس نہیں ہے کوئی پیسہ، لیکن وہ قوم کے سامنے نہیں آتے، نہیں بتاتے، تعلیم ایسے بھی حاصل ہو۔ مدرسوں کا نظام تعلیم اس طرح چل رہا۔ کتنی بڑی آبادی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، CA بنا دیا، IAS اور IPS بنا دیا، مفتی اور عالم اور حافظ اور قاری بنا دیا، لیکن پڑوس کا ایک بڑا حصہ ہے جنہوں نے کچھ بھی تعلیم حاصل کی، وہ جاہل انپڑھ ہے۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داریاں ہم سب پر نہیں ڈالی؟ ان کی تعلیم کی کون فکر کرے؟ ظاہر عالم فکر نہیں کرتا۔ آئیے بچے جو مدرسوں یا مکاتب میں پڑھ رہے ہو تو 4%، 96% جو بچے ہیں وہ اسکولوں، کالجوں، کانوینٹ، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں مسلمانوں۔ اس 96% اسکولوں، کالجوں میں پڑھنے والے بچوں کی دین کی تعلیم کا کیا انتظام کیا؟ کیا ان کے کلمہ طیبہ کا، ان کے نماز روزے کا آپ نے انتظام کیا؟ پردے کے ساتھ ان کی تعلیم کے لیے آپ نے سوچا، غور کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں اور اپنے بچوں کو جتنا ہو سکا پڑھا دیا، کامیاب ہو گئی۔ آپ نے کیا پڑھا ہے؟
آپ نے انجینئر بھی بنا دیا وہی 20,000 25,000 والا، تو اس سے کیا ہو گیا؟ یہ کافی نہیں۔ آپ امتیاز اور تخصص پیدا کیجئے، اپنے بچوں پر ڈنڈا لے کر کھڑے رہیے، پوری فکر مندی، پوری قوت اور پوری توجہ کے ساتھ اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، اور تعلیم میں وہ 60 اور 70% لانے والا نہیں، 100% نمبر لانے والا آپ کا بچہ کیسے بنے، اس کے لیے کہ آپ نے کوشش کی نہیں کیا۔ آپ کو یہ بھی پتا نہیں کہ بچہ اسکول سے آ رہا ہے تو اس نے ورک کیا نہیں کیا، اسے کیا دیا گیا، آپ تو اس کی کاپی بھی چیک کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کا بھی موقع آپ کے پاس نہیں۔ بہت ہی زیادہ غفلت ہے اپنے بچوں، قوم کے بچوں کا کیا ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، ہم سمجھیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ آج ارتداد جو اس تیزی کے ساتھ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسی بنیاد پر ہی آ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کے تحفظ کا معاملہ ہے اور تحفظ شریعت کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ شریعت کے تحفظ کے لیے اجلاس اور اجتماع اور بڑے بڑے وزیر اعلیٰ سے مل کر میمورنڈم پیش کرنے اور بڑے بڑے ڈی ایم اور ایس پی سے مل کر اپنے مسائل کو رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص شریعت پر عمل کرنے لگے۔ آپ کو شریعت پر چلتے ہیں تو شریعت کی حفاظت کا فائدہ کیا ہے؟ آپ شریعت پر چلنے لگیں گے، آپ اپنی بیوی کو غیر ضروری طلاق نہیں دیں گے تو کیا مودی جی زبردستی آپ سے طلاق دلوائیں گے؟ ارے آپ 3 طلاق دیں گے ہی نہیں تو مسائل کہاں سے پیدا ہوں گے؟ 3 طلاق کی ضرورت ہی نہیں، طلاق کی نوبت ہی آ جائے تو ایک دیجیے، چھوڑ دیجیے، ادھر گزر جائے گی، ختم ہو گیا۔ مسائل تو ہم خود پیدا کریں۔ شریعت اور سنت پر اگر چلتے رہیں، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کا کوئی جابر و ظالم انسان مسلمانوں کی شریعت کا، مسلمانوں کے قرآن کا، حدیث کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ہم بگاڑ رہے ہیں سر اس پر۔ آپ کو حیرت ہوگی، ایک اور بات بتاؤں کہ آج جو RSS کو جو مواد فراہم کیا جا رہا ہے، یہ جو اٹھاتے ہیں 3 طلاق کا مسئلہ اس میں غلط ہے، قرآن مجید میں جہاد کی آیتیں ہیں، یہ جو مسئلہ اٹھایا جاتا ہے اس میں کافروں کے خلاف لکھا ہوا ہے، یہ جو مختلف مسائل جو اٹھائے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کیا یہ مسائل RSS کو کہاں سے معلوم ہے؟ ہمارے ہی علماء کو، ہمارے ہی قرآن و حدیث کے پڑھنے والوں کو انہوں نے بڑی بڑی اعلیٰ تنخواہیں دے کر اپنی ملازمت دی ہے، ان کو بیٹھایا ہے کہ اسلام کافروں کے خلاف کون کون سی آیت ہو سکتی ہے اس کو نکال کر تم دو، کون حدیث ہو سکتی ہے نکال کر دو، کیا چیزیں اسلام میں ایسی ہیں اس کو نکال کر ہمیں دو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہم ہی تو زمین فروش ہو گئے، ہم ہی سودے پر اتر گئے، ہم نے اپنے ایمان کو بیچ لیا۔ اس لیے آج ضرورت اصل اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی شریعت، اپنی سنت، اپنے دین کے لیے اور دین کے دین فکر مند ہونا چاہیے۔ آج صبح میں یہاں ارریہ ضلع میں نومبر میں ایک اجلاس رکھا ہے ہمارے شریعہ نے، لوگوں نے نقبہ کا، جس میں پورے ضلع کے تمام لوگ شریک ہوں گے، جو نقبہ ہیں، علماء، ائمہ، دانشوران، سیاسی سماجی کارکنان اور وکلاء، ڈاکٹرز، انجینئر، سارے پڑھا لکھا طبقہ اس میں حاضر ہو، اور ایک اجلاس عام بھی رکھا گیا۔ اسی لیے آج ایک نشست تھی، اس نشست میں نے یہ بات عرض کی، پورے ضلع کے ذمہ داران موجود تھے، تقریباً 250 لوگ، کہ دیکھیے معاملہ اصل اس بات کا ہے، سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس راستے پر چلنا چھوڑ دیا جس راستے پر، اس راستے پر جنگل نکل آتا، آپ نے دیکھا، اور اگر راستے پر چلتے رہیں، چاہے پکا راستہ نہ ہو، ایک پڑھیا ہو، زمین والا ہو، تب بھی وہاں جنگل نہیں رہتا، ختم ہو جاتا، راستہ بن جاتا۔ شریعت کا ہی مسئلہ ہے، جب آپ چلنا چھوڑ دیں گے تو دوسرے لوگ شریعت پر اس طرح کی انگلیاں اٹھانے لگیں گے، جب آپ چلتے رہیں گے تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے آپ سب سے پہلے اپنی زندگی کو شریعت پر لگائیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجیے کہ آپ نے اپنی پوری آبادی میں دین کی بنیادی تعلیم کا انتظام کیا یا نہیں، اعلیٰ عصری تعلیم کا انتظام کیا یا نہیں کیا، آپ نے اپنے سماج کی اصلاح کے لیے کیا کوششیں۔ آج سماج کی اصلاح کا معاملہ
اب 3 مکھیا کے کینڈیڈیٹ ہو گئے، وہ اس کی پارٹی سے، وہ اس کی پارٹی، وہ اس کی پارٹی سے، اور پوری مسجد 3 ٹکڑوں میں بٹ گئی، مدرسہ 3 ٹکڑوں میں بٹ گیا، اسکول 3 حصوں میں بٹ گیا، اور لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے، ذہن و مزاج بدل گیا۔ اگر یہ فریق کوئی اچھی بات بھی کہتا ہے، ان دونوں کو مخالفت کرنے، اس کے اچھے غلط سے کوئی مطلب۔ اگر یہ غلط بھی کہہ رہا ہے تو ان کے لوگوں کو ان کی حمایت کرنی، چاہے صحیح غلط سے کوئی مطلب۔ الیکشن کا مسئلہ آتا ہے، بس 1,000 روپے دے دیے، 500 روپے دے دیا اور کچھ دے دیا، یہی کافی ہے ان کے ووٹ کے۔ اللہ اکبر، ضمیر فروشی کی یہ انتہا ہو گئی ہمارے قوم میں۔ اللہ کے جواب دینا ہے آپ کو کہ آپ کس کینڈیڈیٹ کو کیا ذمہ داری دے، آپ اپنا حق سے دو، صحیح اور غلط کو سمجھیے، سچائی کو جگہ دیجیے، امانت کو جگہ دیجیے، عدالت اور انصاف کو اپنی زندگی میں اتاریے، اور محسوس کیجیے کہ مسلمان ہیں۔ مسلمان ہوتے کہ صحابہ جدھر جاتے تھے لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، یہ ہے مسلمان۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک میں اقلیت ہونے کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں، معاف کیجیے گا، یہ دھوکہ ہے، اور اس ملک کی پارٹیوں نے یہ دھوکہ میں ڈال رکھا ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس ملک میں جب مسلمان صرف 1,51,000 تھے، اس وقت اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت تھی، گنتی 1,51,000، کروڑ کی کوئی بات نہیں۔ اب بتائیے، آج کروڑوں مسلمان ہیں لیکن آج ان کی حکومت میں مسائل کیوں؟ آپ نے سوچا کیوں؟ میں بارہا کہتا ہوں کہ دولتوں سے کام نہیں ہوتا، شوکتوں اور سلطنتوں سے کام نہیں ہوتا ہے، کام جو اصل ہوتا ہے ایمانداری سے ہوا اور دل کے اخلاص سے کام ہوا کرتا ہے۔ اس کی 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ 1,51,000 جب اس ملک ہندوستان میں مسلمان رہتے تھے اور اس ملک پر وہ حکمرانی کرتے تھے، اس لیے کہ جب ہندو لوگ جاتے تھے کہیں تو اپنی بیٹیاں ان کے گھروں میں چھوڑ کر جاتے تھے کہ محفوظ رہے، اپنے گھروں کی چابی دے کر جاتے تھے کہ مال نہیں چرائیں گے، اپنے دکانوں کی چابی دے کر جاتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں سے نوٹ نہیں نکالے گا۔ اور آج تصور کیجئے کہ کیا صورتحال ہے مسلمان، اسی حکومت۔ دوسری مثال میں آپ کو بتاؤں، اسی ملک میں آزادی سے پہلے، ابھی حال کی بات 1937 کی بات، 1937 میں مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی بنی اس ملک میں، بہار میں۔ ہمارے شریعہ کے بانی حضرت مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان بزرگوں نے پارٹی بنائی اور الیکشن لڑا گیا، اور مسلم کینڈیڈیٹ پارٹی کے اتنے امیدوار بنے کہ مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی نے حکومت بنائی بہار میں اور ان کا وزیر اعلیٰ بنا۔ لیکن وہی جن کو مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد جو پارٹی ادھیکش ہیں، صدر ہیں، جب گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب نے کہا کہ مولانا آپ کے امیدوار زیادہ جیت کر آئے ہیں، اس لیے آپ کو اپنا وزیر اعلیٰ بنانا ہے اور آپ جو اس کے لیے تیاری کیجیے۔ گورنر ہاؤس سے جب نکلے تو مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد اور منت اللہ رحمانی، ان بزرگوں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ گورنر ہاؤس سے پٹنہ کے اپنے مکان تک پہنچ سکیں، کرائے کا پیسہ نہیں تھا کہ کوئی تانگا کر لیں، تانگا چلا کرتا تھا اس زمانے میں، تو لوگوں کے ساتھ شیئر تانگا کے ساتھ اس وقت پیسے دے کر آئے، ایک اسپیشل تانگا کرائے پر لے لیں، اس کا بھی پیسہ نہیں، گاڑی تو تھی نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا 10 20 50 گاڑیاں پیچھے چلتی ہیں تبھی آدمی کی عزت ہوتی ہے، تبھی آدمی جیتتا ہے۔ اب کے الیکشن میں تو بہت ساری چیزیں ثابت کر دی ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوتا اور بغیر پیسے کے جیت رہا ہے، تو ایسی کتنی مثالیں عربیہ سے آپ کے ہیں، بے نام و نشان ہے، سائیکل پر گھوم رہا ہے، کوئی فلاں اور فلاں اور کامیاب ہو رہا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ چیزیں حقیقت نہیں رہ گئی ان چیزوں۔ اس وجہ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں بزرگوں، ایمان کو مضبوط کیجئے، اخلاص کو جگہ دیجئے۔ علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یہی صورتحال ہے۔
آپ اگر امامت، قیادت، عزت، عظمت اور اپنے پرانی عظمت رفتہ کو واپس لانا چاہتے ہیں تو آج ایک بار پھر پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے احساس کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، جبھی یہ ساری چیزیں ختم ہوں گے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو آئے دن جو حالات آ رہے ہیں وہ آتے چلے جائیں۔ آئے دن جو یہ کوڑے لگ رہے ہیں، کبھی سی اے کا ہے، کبھی این آر سی کا ہے، کبھی قومی تعلیمی پالیسی 2020 کا ہے، اور کبھی ابھی آپ نے دیکھا کہ پوری پارٹی پر بین کر دیا، جس کو چاہ جہاں اٹھا لیا، جسے چاہ وہیں بھی لگا دیا گیا۔ یہ جو ننگا ناچ ہو رہا ہے اس ملک میں، یہ ننگا ناچ اور ظلم و بربریت کی یہ صورت اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو۔ اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال جیسے ہوں گے اللہ ایسے حاکموں کو تم پر مسلط کرے۔ اس لیے آپ اپنی سطح سے کھڑے ہوئے، اس کا انتظار مت کیجئے کہ امیر شریعت کریں گے، نائب امیر شریعت کریں گے، امام شریعہ کرے گی، جمعیت علماء کرے گی، فلاں قائد صاحب کریں گے، فلاں بزرگ صاحب کریں گے، فلاں صاحب کریں گے، اس پر امید مت رکھیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں وہ کیجئے، اور جن کو جو کرنا ہر آدمی اپنی ذمہ داری میں کام۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ علماء کے کرنے کے اپنے کام ہیں، ائمہ اور خطبہ کے کرنے کے کام ہے کہ منبر و محراب سے اصلاح کی بات کریں۔ ایک سیاسی قائد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اندر مسلمانوں کی حصہ داری اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کی حصولیابی کی بات وہ کرے۔ ایک سماجی کارکنان کی ذمہ داری ہے کہ سماج میں پھیلے ہوئے انارکی، بے راہ روی، نشہ، شراب اور جوا، ظلم، زیادتی، ہڑپ، ان ساری چیزوں پر سماجی کارکنان کی ذمہ داری ہے اپنے سماج کو پاک و صاف کرے۔ ایک وکیل کی ذمہ داری ہے کہ بیجا جو پھنسایا جا رہا بغیر کسی بنیاد پر مظلوم کو ان پر ایف آئی آر کیے جاتے ہیں، پھنسایا جاتا ہے، جیلوں میں سڑایا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کون مقدمہ ہے؟ کیا ان وکیلوں کا جو ہمارے مسلم وکلا ہیں یہ کام نہیں ہے کہ وہ جیلوں کے اندر نہ معلوم کتنے ایسے مسلمان بیچارے 5,000 میں وہ چھوٹ سکتا ہے، صرف 5,000 روپے کا کوئی بیلر نہیں، اس کے بعد جو پیسے دے اور بیل کرا دے، وہ اسی لیے جیل میں سڑ رہا 10 سال سے۔ وکیل صاحب کو تو صرف فیس چاہیے اور اپنا کام ہے کرنے کی ملت کی، ان کے پاس بھی کیا ان کی ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ جب مسلم پرسن اللہ پر حرف آتا ہے اور اس طرح انداز کے حالات آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی حفاظت و تحفظ کے لیے وہ بغیر فیس کے ان کا تعاون کرے، ان کے ساتھ کھڑے۔ 50 معاملات تو آپ دیکھ ہی رہے فیس کے ساتھ، 5 معاملہ بغیر فیس کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آپ کے پاس بھی شعبہ کیجیے۔ کیا انجینئر کے پاس کام نہیں؟ کیا ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں؟ اتنے غریبوں کے ساتھ کیا وہ خیر خائی کا معاملہ نہیں کر کے جنت کما سکتے ہیں؟ 100-200 کی جیب تو کاٹتے ہی رہتے ہیں بیچارے۔ ارے کچھ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، کون کرے گا اس؟ تو میرے بھائیوں کرنے کے بہت کام ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دین کو سمجھیے، شریعت کو سمجھیے اور علماء سے رابطہ رشتہ رکھیے، اور آپ کیا کر سکتے ہیں دین کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، آپ اس کے لیے آگے آئیے اور اپنے کاموں کو کیجیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کھانا پینا سونا جاگنا اور دنیا سے چلے جانا تو جانوروں کے حصے، انسانوں کے حصے کا کام ہے کہ انسانی ہمدردی اس میں ہو۔ انسانوں کے کرنے کا کام ہے کہ انسانوں کا خالق اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اس کے کرنے کا کام یہ ہے تو ایک امتحان حال میں ہے، مرنے کے بعد ڈائریکٹ وہ جنت الفردوس میں چلا جائے۔ اس کے کرنے کا کام یہ ہے کہ جب وہ جائے تو دنیا روتی رہے اور جنت الفردوس میں اس کا استقبال ہو، ایسی زندگی گزار کر جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ حضرات سے یہی مختصر باتیں آج صرف عرض کرنی تھی کہ آپ حضرات اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیجئے اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ کو راضی کیجئے۔ تہجد کے وقت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، وہ قبولیت کی گئی، اس وقت اٹھ کر 4 رکعت پڑھنے کی عادت بنا لی، 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت ہی پڑھ لیجیے تہجد کی گھڑی میں، اللہ سے جو مانگنا وہ مانگ لیجیے، پھر فجر پڑھ کے چاہے سو جائے۔ اگر ہمت نہیں ہے، بہت کام دیر سے سوتے ہیں، 4 رکعت 8 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگیے۔ آسمان دنیا پر آ کر فرشتے اعلان کرتے، اللہ اعلان فرما
ہے کوئی بخشش چاہنے والا جسے معاف کر دوں، ہے قرضوں میں گرا جس کے قرضوں کو دور کر دوں، ہے کوئی پریشان حال جن کی پریشانی کو دور کر دوں۔ ہم کوٹ کچہری کے چکر لگاتے رہتے ہیں، ہم مکھیا اور سرپنچ پیچھے تو گھومتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ سے کچھ مانگ لیں، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ لوگوں کی جیبوں کی طرف تو نظر ہے، حکومت کے پیسوں کی طرف تو نظر ہے، فلاں سے بھیک مانگنے کی طرف تو نظر ہے، لیکن اللہ سے ہم مانگیں، دولت بھی اللہ سے مانگیے، غربت کی کو دور کرنے، افلاس کو دور کرنے کے لیے اللہ سے مانگیں، سارا حل اللہ کے بعد۔ ایک چراغ گل ہو جایا کرتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روشنی، اللہ اسے طرف کرو۔ تسمہ جوتے کا چپل کا پھیتا ٹوٹ جاتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی عادت بنائیں، یعنی یقین ہو جائے کہ سارا نفع سب نقصان سب دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہمارا رخ اللہ کی طرف، ہمارا رجحان اللہ کی طرف، ہم اللہ کے بندے، اللہ ہی سے ہر چیز مانگنی ہے، یہ یقین ہے کہ دینے والی ذات اسی کی، یہ یقین بنائیے اور اللہ سے مانگنے کا مزاج پیدا کیجیے۔ اگر یہ چیزیں پیدا ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں ہماری دنیا بھی کامیاب اور ہماری آخرت بھی کامران ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اپنی شریعت پر اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔